آپ کے خزانے کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں تاکہ تم اس بحران سے بچ سکو۔ تو اس پیشکش کے ساتھ آپ نے یہ دلیل دی کہ میرے اندر سرکاری خزانے کی حفاظت کی صلاحیت بھی ہے اور میں علم کی دولت سے بہرہ ور بھی ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55 اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ میرے بھائیوں آپ سمجھ لیجئے، اشارتاً بات کہہ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی۔ حکومت و اقتدار کی اہمیت ہر ملک میں ہے، لیکن جہاں مسلمان اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہوں وہاں اقتدار میں ساجھیداری اور سرکاری نظم و نسق میں شمولیت مسلمانوں کے ملی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہاں ایک طبقہ وہ ہے جو وہ یہ چاہتا ہے کہ اقلیت کو ہضم کر جائے، ان کے تشخص کو مٹا دے، تعلیمی اور معاشی اعتبار سے ان کو پنپنے کا موقع نہ دے۔ یہاں پر یہی کچھ صورتحال ہے۔ جس قوم نے اس ملک پر صدیوں حکومت کی، صدیوں راج کیا، صدیوں صحیح فیصلے کیے، وہ آج بے توقیر گروہ کی حیثیت سے زندگی کا سفر طے کر رہی ہے۔ میرے بھائی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جہاں دین سے گہری وابستگی اور باہمی اتحاد ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ امت علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھے اور زندگی کے مختلف میدانوں میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لائق بن جائے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے مسلمان مختلف حادثات سے سبق حاصل کرتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی مصیبت مسلمانوں پر آئی ہے غمزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نئے حوصلے کے ساتھ قدم بڑھایا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میں پھر آڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ موجودہ دور میں بالخصوص انگریزی اور مقامی زبان کی میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر پروپیگنڈے کی جنگ میں عزت و آبرو بچانا مشکل ہے۔ ایسے انگریزی دانوں کی بھی ضرورت ہے جن کے انگریزی کے معتبر ادیب اور مصنف کا درجہ جن کو حاصل ہو اور قومی سطح پر ان کو پذیرائی حاصل ہو۔ ڈاکٹر جسم کا علاج کر سکتا ہے، انجینئر بلڈنگیں اور مشینیں بنا سکتا ہے، لیکن فکر سازی کا کام اچھے جرنلسٹ اور باصلاحیت مصنف اور ماہر تاریخ داں کے ذریعے ہی انجام پا سکتا ہے۔ لیکن ان شعبوں سے مسلمان طلبہ کٹے ہوئے ہیں، اور اس لیے مسلمانوں میں عصری علوم کے حامل ایسے ماہرین نہیں رہے جو مسلمانوں کے نقطہ نظر کو دلیل، زبان و بیان کی قوت، منطقیت و معقولیت اور خود سلیقگی کے ساتھ پیش کر سکے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اب تعلیم کے ان شعبوں کی طرف بھی توجہ دی جائے، نوجوانوں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں اس لائق بنایا جائے کہ ان کی صلاحیت کا فائدہ صرف ان کی ذات یا ان کے خاندان تک محدود نہ رہے، بلکہ پوری ملت کو ان کا نفع پہنچے۔ وہ صرف نوٹ چھاپنے والی مشین بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ وہ ملت کی سرفرازی و سرخروئی کا ذریعہ بنے۔ ہمیں زندگی اپنے اندر نہیں، آج کتابوں کے اندر گزارنی چاہیے۔ ہماری ذات کا تو صرف حوالہ ہونا چاہیے۔ آخرت کی ترقی کا اگر سبق دینا ہے تو آخرت کا تعارف ضروری ہے۔ خدا کی محبت کی ترقی کا سبق دینا ہے تو خدا کا تعارف ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ترقی کا سبق دینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ضروری ہے۔ تو سچے ارادے والے لوگ اور سچے جذبات رکھنے والے لوگ، ان کی ملت سے محبت ہو یا اللہ سے محبت ہو، نبی سے محبت ہو، اس سچی محبت میں عارضی پر نہیں ہوتا، محض جذبات نہیں ہوتے اور بیزار نہیں ہوتے ایسے لوگ کسی کام سے۔ تو خدا کی محبت کے مراحل وہ طے نہیں کر سکتا جسے حس سے تعلق نصیب نہ ہو۔ اور حس سے تعلق میں ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، ملت سے، قوم سے محبت کرے، اپنے ایمان والے بھائیوں سے، اور پوری دنیا کے لیے نفع بخش اور نفع کی سوچ رکھے۔ یہ کام صرف دعوے سے ثابت نہیں ہوتے، نہیں، اظہار اور ادراک دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں کے معنی الگ ہیں۔
آج ہمارے پاس اظہار تو ہے، دعوے تو ہیں جن کے نتائج سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں صرف، لیکن خدا کی طرف سے ان کو مقبولیت نہیں ملتی. لوگوں کو باتوں باتوں سے متاثر کر کر